کہ اللہ نے جتنی چیزوں کا حکم دیا ہے عبادت کا، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ حد بتائی ہے۔ سب سے بڑی پاکیزہ عبادت نماز ہے۔ حد بتا دی کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ روزہ ہے، حد بتا دی کہ رمضان کے مہینے کے 30 یا 29 روزے رکھو۔ زکوٰۃ کو فرض کیا تو جس مال میں زکوٰۃ دینی ہے اس کا 40 میں سے 1 حصہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ حج ہے، عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، لیکن اللہ کے ذکر کو جہاں قرآن کہتا ہے عام طور پر تو کہتا ہے ذکر کرو، بہت ذکر کرو۔ کتنا کرو؟ کچھ نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہر وقت ذکر کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، مگر اپنے اللہ کو نہیں بلاتے، اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے جو کام کر رہا ہے، دوسرے سے بات کر رہا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھ۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو سن رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اسے جائز کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے۔ کھڑا ہوا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کما رہا ہے، بیچ رہا ہے، اللہ کو یاد رکھ۔ تیرے ایک ایک کام کے اندر، چاہے وہ 1 ذرے کے برابر ہو، زیادہ ہو، دیکھ اللہ تیرے سامنے ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے جائز ہے، ناجائز ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اس کو فرماتے ہیں اللہ کہ یہ لوگ اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کو بھولا ہوا ہے، چاہے کتنے کروڑ اور اربوں کا مالک ہے، قرآن کی نظر کے اندر وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے کل کو موت کے بعد ہمارے پاس آنا ہے، کیا منہ لے کر کے آئے گا؟ یہ وہ چیز ہے جو جس کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ ذکر اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑا ذکر، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ یہ بنیادی ذکر ہے ہر مومن کی۔ ایمان نامی کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ حضرت آدم سب سے پہلے نبی ہیں جن کو دنیا میں اتارا گیا۔ اس زمانے سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ذکر اور ایک ہی عقیدہ ہے۔ کسی کے یہاں اس عقیدے میں اختلاف نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اس اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ حضرت آدم دنیا میں آئے تھے کس عقیدے کو لے کر؟
وہی عقیدہ جو ان کے پاس جنت میں تھا۔ جنت میں رہنے والے مشرک نہیں ہو سکتے۔ جنت میں رہنے والا، جنت میں جانے والا، جنت میں جگہ پانے والا وہی ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے۔ وہیں رہتے تھے جنت میں، کیا شرک کے ساتھ رہتے تھے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ جس اللہ نے انہیں، قرآن کہتا ہے خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا آدم کو۔ جس چیز کو ایک ہاتھ سے بنایا جائے وہ اتنی کامل و مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تو پیدا کرنے کے لیے ہاتھ لگانے کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ تو فرماتے ہیں جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو کے سامنے آ جاتی ہے، ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ میں نے آدم کو اپنی قدرت کاملہ کا جیسا نمونہ بنایا ہے۔ آدم کے سوا کوئی میری قدرت کا ایسا نمونہ نہیں ہے، نہ فرشتے، نہ جن، نہ چرند، نہ پرند، نہ کیڑے مکوڑے۔ جیسی قدرت کاملہ کا نمونہ میں نے آدم اور آدم کی اولاد کو بنایا ہے، کسی کو نہیں بنایا۔ وہ آدم جنت میں رہتے تھے، انہیں دنیا میں اتارا۔ وہ سبق جو دنیا میں اترنے سے پہلے دیا گیا تھا، ان کا سبق، اور جنت میں جو رہتے تھے فرشتے، ان کا سبق ایک ہی تھا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی سبق کے ساتھ دنیا میں اترے۔ اچھا، وہی سبق یاد رہا، یاد کرایا گیا۔ آدم سے غلطی ہوئی جنت میں رہتے ہوئے، فرمایا جاؤ دنیا میں جاؤ۔ اس سے پہلے کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر غلطی ہو جائے اللہ کی نافرمانی تو اسے معاف کرایا کیسے جائے۔ آدم یہ بھی نہیں جانتے تھے، ہوئی نہیں تھی پہلے کوئی چیز۔ اب قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے پروردگار پالن ہار سے کچھ کلمے پائے، ان کے دل میں اترے، اللہ نے بھیجے۔ ان کلموں سے اللہ کے بندے آدم نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے غلطی کو معاف کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وہ کیا بات تھی جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، آپ نے تو ہمیں بتا دیا تھا، پھر بھی ہم بھول گئے۔ فنسیا، آدم بھول گئے۔ اس درخت کے پاس مت جانا، قرآن کہتا ہے فنسیا، آدم بھول گئے جو بات ہم نے کہی تھی، درخت کے پاس چلے گئے۔ فرمایا اتر جاؤ۔ اس سے پہلے کسی چیز کو، اللہ کے حکم کو بھولے نہیں تھے۔ اب اللہ کی اس ناراضگی کو دور کیسے کیا جائے اور اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، آدم نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ نے راضی ہونے کے لیے کس طرح ہوں گا؟ آدم یہ کہو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔
آدم تو اس فکر میں تھے کہ میں راضی کروں کیسے اپنے اللہ کو، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے آدم کے دل میں ڈالا یہ کہو گے تو معافی ہو جائے گی۔ وہ کیا ڈالا؟ دوسری جگہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ آپ کی حکم کو نہ پورا کرنے نہ ماننے ہم نے بڑا ظلم کر لیا۔ اے پروردگار اگر ہاں آپ نے ہماری غلطی کو معاف نہیں کیا، ہمارے حال پر رحم نہیں کیا، تو اے پروردگار ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے فتاب علیہ، انہوں نے یہ دعا مانگی جو ہم نے ان کے دل میں ڈالی، مانگی ہم نے معاف کر دیا۔ کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب دنیا کے اندر ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد خدا جانے کتنے اللہ نے انبیاء کو بھیج دیا، رسولوں کو بھیجا۔ کتنے سال، کتنے ہزار سال کوئی دنیا میں نہیں جانتا اللہ کی سوا، مگر سبق ایک ہی رہا، وہی جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل، سب سے مرتبے والا، سب سے اعلیٰ، اللہ کے یہاں سب سے بڑا محبوب ذکر کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی دنیا میں آتا ہے یہی کہتا ہے اللہ ایک ہے۔ قرآن کے اندر اس طرح ہے، کچھ کو ذکر بھی کر دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے حضرت نوح کو دنیا میں ان کے قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا، رسول بھیجا۔ انہوں نے کہا کیا؟ قرآن کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا تمہارا اللہ نہیں۔ چلے گئے کرتے 950 سال تک اسی کا پرچار کرتے 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 دنیا سے چلے گئے۔ اب قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کے پاس حضرت ہود کو بھیجا نبی بنا کر۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہی بات جو ان سے ہوئی، زبان سے نکلی تھی، بالکل ایک حرف کا بھی بدلاؤ نہیں ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے پاس ہم نے نبی بنا کر بھیجا حضرت صالح کو۔ انہوں نے کیا کہا؟ ایک حرف کا بھی بدلاؤ نہیں ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم بس ایک اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اس کے بعد پھر ذکر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کے رہنے والوں کے پاس ہم نے حضرت شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہی ایک، ہر نبی کی زبان سے ایک ہی حرف نکل رہا ہے
کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ جو چیز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بس بنیاد ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے. اب انہوں نے تو ایک اللہ جہاں آپ آ رہے ہیں اور ایک اللہ کا سبق دیں، انہوں نے تو 360 اللہ بنا رکھے تھے. روز صبح کو ایک نئے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا. انہوں نے مخالفت شروع کر دی، مخالفت کی طرح، یہاں تک کہ ایک دن جمع ہو کر کے سب گھر کو گھیر کر کھڑے ہو گئے کہ آج محمد نکلے علیہ الصلاۃ والسلام، آج ان کا تیا پانچا کر دو، ختم کر دو، قتل کر دو. یہ وہ چیز ہے جس کی مخالفت دنیا کے اندر ہوتی ہی رہی ہے، لیکن ہر نبی کو اللہ نے یہی پیغام لے کر دنیا میں بھیجا، اور دنیا والے اس پیغام کو سن کر مخالفت کرتے رہے. مخالفت ایسی کہ کرتے کرتے جب نہیں ہوا بھائی قتل کر دو. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اور قتل کر دیا کتنوں کو؟ قرآن کہتا ہے فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون. انبیاء رسولوں کی ایک جماعت تو ایسی جماعت ہے جن کی تکذیب کی لوگوں نے، ایسی بھی جماعت ہے جنہیں قتل کر ڈالا. قصور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے اس لا الہ الا اللہ کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے. ہر نبی کے لائے ہوئے دین کا پہلا پتھر یہی ہے. اس کو افضل الذکر کہا ہے. میں نے کہا کہ افضل الذکر ذکر ہے، لیکن اس سب سے افضل ذکر کا فائدہ جبھی ملے گا جب زبان سے جو اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ شرکت دماغ اور دل کی ہو، تب یہ افضل الذکر بنے گا. تب دل اور دماغ کے اندر رچے گا، بسے گا. پہلے مشائخ جو ہوا کرتے تھے تلقین کرتے تھے کہ اس کو کرو، 1,00,000 مرتبہ دن بھر میں کہلواتے تھے کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لوگ کرتے تھے. میں مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھتا تھا، آج سے 25 40 45 سال پہلے تک. ایک شنقیط کا مغرب کا رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو شنقیطی کہتے ہیں. ہر وقت اس کی زبان پر بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. خدا جانے 50,000 مرتبہ، خدا جانے نہ کوئی میں نے بات کرتے دیکھا ہی نہیں. اگر روضہ اطہر پر جاتا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں بھی کھڑا ہوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہی کہتا ہے. آپ کے جو ذکر ہیں جن کو آپ لوگ کرتے ہیں وہ بھی بنیاد اس کی لا الہ الا اللہ. میرے بھائی،
آپ لوگ 12 تسبیح میں لا الہ الا، یہی وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر مومن نہ جنت میں جا سکتا ہے اور نہ جس کے بغیر کوئی جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے توجہ کرنی چاہیے، اپنے اس عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ مومن کے دل سے اس عقیدے کو نکال دے۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی ہے، جتنے مصائب فلسطین سے لے کر دنیا کے کسی بھی خطے میں آ رہے ہیں، آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، بنیاد لا الہ الا اللہ۔ اور کیا اختلاف ہے؟ یہی تو اختلاف ہے کہ لوگوں نے سینکڑوں معبود بنا رکھے ہیں، ہر ایک کے سامنے سجدہ کرنے۔ مسلمان ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، یہی تو اختلاف ہے۔ مان لو خدا نخواستہ مسلمان اس لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو چھوڑ دے، کیا اختلاف ہے؟ یہی تو ہے، کہتے ہیں گھر واپسی کراؤ۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ہمارے 50 سینکڑوں انگنت اللہ ہیں، یہ بھی اس لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر ہماری طرح بن جائیں، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ حضرت نوح سے لے کر آج تک یہی اختلاف ہے۔ حضرت نوح وہ ہیں جن کی قوم بتوں کو پوجتی، ان کے 5 بت تھے۔ قرآن نے ان کا، آج کوئی دنیا جانتی بھی نہیں کہاں ہے، خدا جانے کتنے ہزار کتنے لاکھ سال ہو گئے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 ان کے بت تھے جنہیں انہوں نے اللہ بنا رکھا تھا۔ حضرت نوح فرماتے تھے ایک اللہ کی، وہ کہتے تھے ہرگز ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی مت چھوڑنا۔ یہی اختلاف تھا، آج تک یہی اختلاف ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہے کھڑی ہوئی، شرک کفر، ایک اللہ نہیں ہے، ساری دنیا کا ہے۔ ایک طرف مسلمان ہے، وہ کہتا ہے ایک ہی اللہ ہے۔ یہی اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی کا یہی اختلاف تھا، حضرت نوح کا اپنی قوم سے، ہود کا اپنے قوم سے، صالح کا اپنی قوم، حضرت ابراہیم کا اپنے قوم سے، یہی تو اختلاف تھا۔ سب نے مل کے کہا نہیں مانتے، آگ میں چلا دو۔ کیا بات نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کی پوجا کرو، یہ کہتے ہیں کسی کی پوجا مت کرو اللہ کے سوا۔ یہی وہ چیز ہے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اپنے ذکر کے یہ جان ہے، اس ذکر کو اپنے دل اور دماغ میں بسانا، لا الہ الا اللہ کو دل میں بیٹھا لینا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور یہی ایمان کی جڑ ہے۔ اللہ نے ہمیں مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا، پیدا کر کے ان کے صدقے میں ہمیں یہ ایمان لا الہ الا اللہ دے دیا۔ اگر ہم مومن ماں باپ کے گھر میں نہ پیدا ہوتے، خدا جانے ہمارا ایمان کیا ہوتا۔ اب اس ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے،
اور بغیر اس کی حفاظت کے نجات بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے دین و ایمان پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور آخری وقت تک اس کی حفاظت فرمائے۔ ہماری دنیا کی زندگی بھی اسی ایمان کے ساتھ ہو اور مرتے وقت ہمارا خاتمہ بھی اسی ایمان کے ساتھ۔ آخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.